बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल एराफ की आयत नंबर 90 से लेकर सी कितना कर सकती हूँ। 10 मिनट की वीडियो बनानी है, देखते हैं कि जितना हो सका। 90 से लेके शुरू कर रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल मलाउ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून फ़अख़ज़हुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कअन लम यग़नऊ फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरून। और कहा उन रईसों ने यानी कि सरदारों ने जो काफिर थे उनकी कौम से कि अगर तुम पैरवी करने लगो शुऐब की तो यकीनन तुम नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। फिर पकड़ लिया इन्हें जलजले ने तो सुबह के वक्त वो अपने घरों में मुंह के बल गिरे पड़े थे। जिन बदबख्तों ने झुटलाया था शुऐब को वो यूं नाबूद कर दिए गए गोया कभी बसते ही न थे उन मकानों में। जिन्होंने झुटलाया शुऐब को हो गए वही नुकसान उठाने वाले। यकीनन आयत करीमा से सारा कुछ क्लियर है कि ये हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को और इनके साथ जो लोग ईमान लाए थे इन लोगों को धमकियाँ देते थे, इनको डराते थे कि हम लोग तुम लोगों को जिला वतन कर देंगे, अपने काम से काम रखो, हमारे साथ तुम लोग बात ना करो ना तबलीग करो। हेलो आउट। इन्होंने कहा था कि यार मेरी कौम लोगों को चीज़ें नाप कर तोल कर दो, लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दो वगैरह। ये सारे का सारा मैं आपसे बयान कर चुकी हूँ इसी सूरत में। और लेकिन ये लोग कहते थे कि हम तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रास्ते की तरफ नहीं आ सकते। अगर तुम लोगों ने यहाँ हमारे साथ रहना है, हमारी बस्ती में रहना है, तो तुम लोगों को वापस हमारे मजहब में लौट कर आना होगा, वरना हम लोग तुमको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तुम्हें जिला वतन कर देंगे। तो इन्होंने फरमाया था शुऐब अलैहिस्सलाम ने कि क्या जब हमारे पास हदायत आ चुकी है, अल्लाह ताला ने हमारी तरफ हदायत को नाजिल फरमा दिया है, सहीफे किताबें अल्लाह ताला की तरफ से उतर चुकी हैं, तो अगर हम लोग पलट जाएं तो हम लोग अल्लाह के ज़िम्मे बोहतान बांधेंगे, यानी कि अल्लाह ताला की आयतों को झुटला कर। तो हम लोग तुम्हारे दीन में नहीं आना चाहते, हम लोग ये जुल्म नहीं कर सकते, तुम हमारे साथ जो चाहो करो, हमें इसकी परवाह नहीं है। यही होता है ईमान, यही होता है अल्लाह की राह में मर मिटने वालों के लिए सबक। यानी कि ज़ाहिर है कुरान करीम सारे का सारा हदायत से पुर है, हदायत ही है कुरान करीम में। फरमाया शुऐब अलैहिस्सलाम ने कि तुम लोगों से जो हो सकता है वो, जो तुम करने की ताकत रखते हो वो करो, फिर हमारा रब हमारे लिए वो करेगा जो हमारे लिए बेहतर है और जो हमारे हक में है। चनाचे उन लोगों ने इनको जिला वतन करने की वो धमकियाँ दी थी, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को, शुऐब अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बदुआ की थी, तो इन लोगों को अल्लाह ताला के अजाब ने आ पकड़ा। एक जलजला आया तो ये अपने घरों में अगर बंदा खड़ा हो तो वो मुंह के बल गिर जाए, ऐसे ये लोग मुंह के बल गिरे और इस तरह ये बस्ती उजड़ी जैसे कभी आबाद ही ना थी। इस तरह सारे का सारा मैदान हमवार हो गया। अल्लाह की कुदरत कि वो सारे का सारा मलबा जो था वो भी बिल्कुल बराबर ज़मीन के ऊपर बराबर कर दिया गया। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है, ये सारा कुछ कुदरत इलाही के तहत हुआ। सूरत शूरा की आयत नंबर 189 में भी फरमाया है, सो इन्होंने झुटलाया शुऐब अलैहिस्सलाम को तो पकड़ लिया इन्हें छतरी वाले दिन के अजाब ने। बेशक ये बहुत बड़े दिन का अजाब था। इसकी वजह ये थी कि इन्होंने ये मुतालिबा किया था कि अगर वाकई ये हक है तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो। फ़अस्कित अलैना किसफ़म मिनस समा, यानी इन्हें यह खबर दे दी गई कि इन पर अजाब आ पहुंचा है। इन पर 3 अजाब जमा हो गए। आसमान से बादल उतरा जिसमें आग के शोले और चिंगारियां थी। फिर आसमान से एक दिलदोज चीख और हौलनाक कड़क पैदा हुई और पांव तले जमीन से जलजले के झटके लगने लगे, जिससे इनकी जानें निकल गईं। ये बेसुध होकर अपने घरों में ढेर हो गए। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, यानी यूं महसूस होता था कि वो कभी यहाँ पर आबाद ही ना हुए थे। इस तरह इनकी बस्ती को उजाड़ दिया गया, जिससे वो शुऐब अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को जिला वतन करना चाहते थे।
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہرزہ سرائی کے مقابلے میں فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون. آگے ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّنَا وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. بس منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے پیغامات اللہ تعالیٰ کے، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، تو اب کیوں کر غم کروں میں کافر قوم کے ہولناک انجام پر. یعنی کہ ظاہر ہے انبیاء کرام کو اپنی قوم کا، اپنی اولاد کا، وہ اپنی امت کا وہ ہوتا ہی ہے، دکھ تو لگتا ہے. یہ اس طرح کر کے ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آج مجھے تم لوگوں پر کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے میں نے تمہیں ڈرا دیا تھا. میں نے تمہیں ہدایت کی طرف، توحید کی طرف، ایک اللہ کی خالص ہو کر عبادت کی طرف میں نے تمہیں بلایا تھا، مگر تم لوگوں نے میرے احکامات کو نہیں مانا، اور تم لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہوں میں، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، سو اب مجھے تم پر کوئی پچھتاوا نہیں. قوم کے عبرتناک انجام سے دوچار ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، یعنی کہ میں نے اپنا تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، تم نے نہیں مانی. آج اپنا حشر دیکھ لو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. آیت نمبر 95 تک، 94-95. اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ جب نبی جھٹلایا گیا تو ہم نے مبتلا کر دیا وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں، تاکہ وہ گڑ گڑانے لگیں. پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، یہاں تک کہ وہ بھلے بھولے اور کہنے لگے بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف، کبھی راحت اور کبھی تکلیف. تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، اور اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا. میں نے آپ سے وہ 1 منٹ کی ویڈیو میں نے آپ سے بیان کیا ہے آلریڈی سوشل میڈیا میں. یہ بارشوں کا ہونا، یہ سارا کچھ یہ لائٹلی نہ لیں، کیونکہ جب اس طرح کر کے، کیونکہ ہم لوگ اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، جس طرح کر کے لوگ شرک و بدعت اور جس طرح کر کے یہ سارے کے گناہ وغیرہ ہو رہے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، جس طرح کے یہ گناہ وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے گرم موسم میں بارشیں دے رہا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، سیلاب وغیرہ بھی آ رہے ہیں. خیر سیلاب تو وہ انڈیا نے چھوڑا ہے، آ رہے ہیں، تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ غرق کرنے سے میرے 3 سال تک لطف دیتا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کی دلیلیں ہی میں آپ کو دے رہی ہوں. قرآن بھرا پڑا ہے کہ 2-3 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے اوپر سے آسمان سے بارشوں کا اور زمین سے زرخیز کھیتی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، عطا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ایک دم سے پکڑ لیا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو تکلیف اور سختی کے ساتھ آزمایا، اور البأساء سے مراد جسمانی بیماریاں اور بدنی اسقام ہے، والضراء سے مراد نان و نفقہ میں اور فقر و فاقہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ کھانے پینے میں وہ، اور آٹا وغیرہ نہ ملنا، چاول، یعنی کہ جو کھانے کا سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ والا. ان آزمائشوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں رجوع کریں، لیکن وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے. اس کے اگینسٹ آزمائش میں انہیں ڈال دیا گیا، ان کے سختی کو راحت میں بدل دیا گیا. پھر فرمایا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، یعنی ان کی حالت کو شدت سے خوشحالی، مرض و سقم سے صحت و عافیت، اور تنگ دستی سے فارغ البالی کی طرف پھیر دیا گیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر بجا لائے. لیکن اس کے باوجود اس پر تیار نہ ہوئے. جب وہ پھولے پھلے اور ان کے اموال اور اولاد میں کثرت زیادہ ہو گئی تو اللہ نے ایک دم سے ان کو پکڑ لیا. وقالوا قد مس آباءنا، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی اسی طرح کبھی تکلیف اور کبھی نان و نفقہ وغیرہ پہنچتا رہتا ہے، اور خوشحالی سے بھی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس لیے چاہتا کہ وہ توبہ کریں، اللہ کے حضور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. وہ نہ گڑ گڑائے، کہنے لگے
ہمیں جو سختی اور مشکل کے بعد راحت نصیب ہوئی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی یہ سارے کا سارا چکر چل رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی تو ایسے حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔ زمانہ اسی الٹ پھیر کا نام ہے۔ وہ نادان مقصود الہی کو نہ بھانپ سکے، دونوں حالتوں میں انہیں ابتلا کا شعور ہی نہ ہوا۔ ان کی حالت مومنین کے برعکس ہے۔ مومنین مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور راحت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح صحیحین کی حدیث میں آتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی راحت نصیب ہو اور وہ شکر کرے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن وہ ہے جو تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں آزمائش کو پہچان جاتا ہو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، مومن آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ کیوں اسے باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے انہیں اچانک عذاب میں مبتلا کر دیا جبکہ ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے جبکہ کافر کے لیے وجہ تعاسف و حسرت۔ بے شک یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور صدقہ جاری کی جیسے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔